آج کاکون میں جو ملٹری کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے وہاں پہ بڑکے ماری ہیں اور ٹرمپ کی تھوڑی سی پالش بھی کی ہے. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. وہ ہو چکا ہے جس کا ڈر تھا، جس کا خدشہ تھا یا جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا. پاکستان کی جہاں تک بات ہے تو اب اس کی ایک ایک انچ زمین ہماری برہموس کی پہنچ میں ہے. کیا کیا تھا انڈیا نے، یاد ہے آپ کو؟ انڈیا نے ایک میزائل چلا دیا. انڈیا نے برہموس اور اسکائپ میزائل فائر کر کے پاکستان کی مختلف ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی. جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر یا آرمی چیف نے نیوکلیئر جنگ کا بگل بجا دیا. اور آپریشن سندور میں جو ہوا وہ تو صرف ٹریلر تھا میرے ساتھیوں. آپریشن سندور میں جو ہوا وہ تو کیول ایک ٹریلر تھا. راجناتھ سنگھ جی بھی آ گئے میدان میں. راجناتھ سنگھ جی نے کہا کہ بھائی میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں پاکستان کو کہ پاکستان کی ایک ایک انچ زمین جو ہے وہ برہموس کی رینج میں ہے. اب یہ چین جو پاکستان کی ہلاکتوں کی اشاعتوں کی جو اس وقت رپورٹ کر رہا ہے، جو پاکستان کی میڈیا میں نہیں بتایا جا رہا، الجزیرہ اور عرب نیوز کے ٹی وی چینلز بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستانی فوجیوں کی بھی اشاعتوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن دونوں اطراف میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں. ممبئی، بنگلورو، حیدرآباد، تلنگانہ، ساؤتھ آف انڈیا، یو نیم اٹ. انڈیا کے جو آخری جزیرے ہیں جو سری لنکا کے قریب لگتے ہیں وہ بھی ہٹ ہوں گے. یاد کر لے ملا منیر، پچھلی بار تو تم سے جو ہے وہ اسکیلپ میسائل ہی نہیں جھیلی گئی، ہیمر ہی نہیں جھیلی گئی. برہموس تو بہت کم چلی تھی، بیلسٹک تو ایک بھی نہیں چلی. اس بار کیا ہوگا؟ کا وزٹ ابھی امیر متقی کا یہ ایک غیر معمولی دورہ تھا. اس میں اس سے پہلے جو ایفرٹس کی گئی وہ پاکستان کی طرف سے کی گئی تھی. جو ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب گئے تھے، محمد صادق گئے تھے، پھر چائنا کا بھی اس میں رول رہا، پھر ماسکو کانفرنس بھی ہوئی. اس کے بعد وہ جیسے ہی دلی اترے ہیں اس دوران ان جھڑپوں کا آغاز ہوا ہے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے داعش کے خطرے کا ذکر کیا، جس میں بعد میں ان کے ترجمان نے انہیں ٹوکا کہ اس وقت میڈیا کوریج کر رہا ہے، اب داعش کا ذکر کھلے عام مت کریں. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کو ٹی ٹی پی سے خطرہ اپنی جگہ، لیکن بھارت کی جو پشت پناہی ہے وہ اس معاملے کو کہاں لے جا سکتی؟ کہیں بھی نہیں لے جا سکتی. اور آپ نے دیکھا داعش کی طرف سے بیان بھی آ گیا ہے کہ یہ ٹی ٹی اے والے جو ہیں یہ ایک ہندو ملک کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں. انہوں نے داعش نے تو اٹیک کر دیا ٹی ٹی اے. ایک مبینہ آڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس کو زلمے خلیلزاد نے بھی شیئر کیا ہے. اچھا اب بات یہ عائشہ کہ انڈیا کو کچھ نہیں ملنا، انڈیا کا کوئی ایکسیس نہیں رہا افغانستان میں. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ راستے بند ہو گئے ہیں سارے، اور جو دوسرے ایران سے جو راستہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی چابہار وہ بھی بند ہو گیا ہے. تو اب انڈیا کافی ڈیسپریٹ ہے بیکاز انڈیا وانٹس ایلائز. سارا ساؤتھ ایشین ریجن میں کوئی اس کا دوست نہیں رہا، صرف طالبان بچے تھے. اب ایک طالبان تھے، یہ ان کے اوپر بڑی محنت کر رہے تھے. یہ سوائے پیسے دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہتھیار دے سکتے ہیں، نہ کوئی اور کسی قسم کا سپورٹ دے سکتے ہیں. اکسا ضرور سکتے کہ یہ کرو وہ کرو. اور انڈیا کو اس وقت تک ضرورت ہے کہ جب انڈیا پلاننگ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بدلہ لے، وہ بدلہ لینے کی پوری تیاری ہو رہی ہے وہاں کہ ہم کیسے اگلا اٹیک پاکستان پہ کریں گے جو زیادہ ایسکلیشن کی طرف نہ جائے مگر ہمیں ہمارا ریونج ہو جائے. مگر اور اس میں ان کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ ٹی ٹی اے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دوسرے بارڈر کے اوپر جھڑپ کر رہی ہے. پھر پاکستان کی جو ساری سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ بکھر جاتا ہے نا، ادھر بھی رکھنا پڑتا ہے ادھر بھی رکھنا پڑتا ہے. انڈیا نے تو آلریڈی اپنی کچھ فورسز موو کر دی ہیں ٹورڈز آر ایسٹرن بارڈر، وہ اسی لیے تاکہ ہماری فوج جو ہے وہ ادھر آ کے فوکس رہے. تو اگر ادھر فوکس رہے گا تو پھر ادھر کہاں؟ تو اس لیے انڈیا اپنی گیم کھیل رہا ہے. طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے انڈیا کے ساتھ کوئی گپ شپ لگانے کا اور سگنل کرنے کا کہ ہم مل گئے ایک دوسرے کے آپ کے خلاف. آپ ہمیں تنگ کریں گے تو ہم ادھر اور کریں گے. اب یہ جو سارا انہوں نے جو فائرنگ شائرنگ شروع کر کے بارڈر پوسٹ کے اوپر ایک دم حملہ کیا، یہ بالکل انہوں نے سوچا کہ یہ اچھا ٹائم ہے، انڈیا خوش ہو جائے گا کہ جب یہ انہوں نے اٹیک کیا جب پاکستان کے اوپر تو ظاہر ہے ہماری فوج جو ہے اس کا اٹینشن ادھر ڈائیورٹ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ ایسے ہی رہے، دونوں بارڈرز ہاٹ رہے.
اور طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے دونوں بارڈر ہاٹ رکھنے چاہیے، نہیں تو ایک بارڈر نہ ہاٹ ہوا تو پھر نقصان ہو سکتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پرماننٹ پالیسی بنا لی ہے طالبان نے بھی اور ادھر انڈیا نے بھی۔ تو کسی سٹیج پہ بھی انڈیا جو ہے وہ اپنی لائن کے اوپر اور ایکشن کر سکتا ہے تاکہ آپ پھر ادھر توجہ دیں، ادھر سے وہ کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہونے، اب پاکستان کے اوپر اور پریشر آئے گا فرام بوتھ سائڈس۔ اس کی توقع کریں کہ بالکل لاجیکل ہے اور ریشنل ہے کہ وہ یہ کریں گے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 48 آورز میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی، یہ جو ٹائم بات چیت نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بات چیت تو پتہ نہیں کب سے ہو رہی ہے۔ روس کے اندر ماسکو کانفرنس کے اندر بھی لمبی چوڑی باتیں ہوئی ہیں پاکستان کے ریپرزینٹیٹیوز جی، اور امیر متقی اور اس کے بعد اس نے پتہ نہیں وہاں کیا کہا کیا نہیں کہا، سن لیا ہوگا۔ اس کے بعد اٹھ کے وہ امریکہ انڈیا چلا گیا اور وہاں جا کے دیوبندی وہاں جا کے ان کو ایڈریس کیا اس نے۔ تو مطلب ہے کہ وہ تو بالکل اس کا پورا ایکسپلوئٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو ٹریڈ بند کی ہے یا مہاجرین ہے، یہ کیا نا، ایک طرف تو انہوں نے یہاں سے کوئی بہت لوگوں کو یہاں سے نکالا، اب نکالا ہے تو جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے نا، جس طرح ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، وہ آگے یہاں رہ رہے تھے، ان کو نکال کے بھیج دیا۔ تو یہ بھی ایک، اور ہماری بھی مجبوری تھی کہ اگر ہم ان کو نہ نکالتے تو وہ ایک ففتھ کالم سمپیتھیٹک ٹو دی ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے وہ یہاں تھے، تو کوئی پتہ نہیں تھا نا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے یا کسی وقت اندر سے کوئی پرابلم ہو جائے۔ تو ہم نے تو ان کو کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ، مگر ان کو بات پسند نہیں آئی، وہ وہاں گئے اور وہاں یقینی طور پہ یہ سارے جو وہاں گئے ہیں ان میں سے جو ایکٹیوسٹس ہیں وہ یا وہ جوائن کر لیں گے ٹی ٹی پی کو یا ٹی ٹی اے کو۔ تو مطلب ہے وہ اور اپنی جگہ پہ پرابلم چھوڑ دیں تو کل کو یہ اندر سے ہی نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے، ادھر جاتے ہیں تو وہ ان کو جوائن کر لیتے ہیں۔ سو وی ہیو اے پرابلم، اور یہ پرابلم آ رہا ہے فرام ہسٹری۔ جس طریقے سے ہم نے افغانستان کو مس ٹریٹ کیا ہے، پہلے امریکہ کے کہنے کے اوپر، اس کے بعد وہ امریکہ سے بچانے کے لیے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے گلے پڑ رہی ہیں اور کوئی ایزی سولوشن نہیں ہے۔ اسی لیے آخری سٹیج یہ آ گئی ہے، بات کرنے کی بھی کوشش کی، پیسے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی۔ فار ایگزامپل یہ کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی اے نے کہا کہ جی کوئی 10-12 ارب روپیہ آپ 10 ارب کی پیش کریں تو ہم ان کو کہیں یہاں سیٹل کر دیتے ہیں، لیکن پاکستان نے گارنٹی مانگی کہ بھائی وہ وہیں لگائیں گے۔ ہوگا یہ کیا، کون وہ اپنی پیسے لے کے ہتھیار لے کے اور پھر پڑ جائیں گے آپ کو، وہ کوئی گارنٹی تو ہے نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم نے پاکستان کا علاقہ لینا ہے۔ دوستوں، چوہا اپنے بل سے باہر نکل چکا ہے اور باہر آتے ہی اس نے سب سے پہلے بھارت کو ایٹم بم کی دھمکی لگائی ہے۔ اور کتنی آشچرجنک بات ہے کہ آج ہی بھارت نے برہموس کی پہلی یونٹ کا لکھنؤ میں ادگھاٹن بھی کیا اور ہمارے ڈیفنس منسٹر نے آصف منیر کو چیتاونی بھی دی۔ دوستوں، پچھلی بار جب منیر نے بھارت کو دھمکی دی تھی اور پہلگام کیا تھا تو اس کے بعد تو ہم جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کا کیا حشر ہوا تھا، لیکن آج پھر ایک بار منیر نے بھارت کو دھمکی لگا کر اپنے موت کو بلاوا دیا ہے۔ دوستوں، بھارت کے لوگ تو آلریڈی آپریشن سندور 2.0 کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلے بار کی ان کی کٹائی تھوڑی رہ گئی تھی جو اس بار اچھے سے پوری کرنی ہے۔ اور اس بار تو ہمارے ساتھ ہمارے افغان بھائی بھی کھڑے ہیں جو دوسری سائڈ سے ان کی کٹائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ جے ہند۔